تھے جو کہ زید ابن حارثہ کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہ نمازیں پڑھتے، وہاں پہ تبلیغ ہوتی، سارا کام وہاں گھر کے اندر ہوتا تھا۔ یہ 40ویں شخص ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اسلام لائے تو دیکھا کہ یہاں نماز کا ٹائم ہونے لگا، کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ عمر ہم یہاں پہ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، مکہ کے سردار ہمیں بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے، کھلے عام جو ہے عبادت نہیں کرنے دیتے۔ کہا اللہ کے رسول آج عمر اسلام لایا ہے، اگر عمر کے ہوتے ہوئے بھی چھپ کے عبادت کرنی ہے پھر عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ عمر نے کہا آج نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ کے اندر جو ہے پڑھیں گے، اللہ کے رسول آج آپ نماز بیت اللہ کے اندر ادا کریں گے۔ عمر نے اپنی تلوار نکالی، بیت اللہ کے سین کے اندر آئے، کہا کہ عمر ابن خطاب کا یہ اعلان ہے کہ آج یہاں پہ نماز پڑھی جائے گی، اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ کہا کہ جس کی جرت ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے تو وہ عمر کا مقابلہ کرے، عمر کے سامنے آئے، وگرنہ کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رعب اتنا بنایا تھا۔ لکھنے والے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوی جوان تھے، 26 سال کی عمر کے اندر جو ہے یہ اسلام لائے، 26 سال کی ان کی عمر ہے، اسلام قبول کیا ہے، اللہ نے قد دراز بنایا ہے، اتنا لمبا قد ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ صحابہ کھڑے ہوتے تھے، یہ بیٹھے ہوتے تھے، پھر بھی ان کا قد اونچا نظر آتا تھا۔ لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ نے عمر کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، عمر اتنے قوی تھے کہ ایک جانور کا چمڑا جو ہے وہ نیچے پھینکا جاتا اور اس کے اوپر پانی بھی پھینکا جاتا، پھر اس کے اوپر عمر ابن خطاب کھڑے ہو جاتے، 7 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے تھے لیکن وہ چمڑا کھینچ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے عمر کو اتنا طاقتور بنایا تھا۔ اور عمر کا رعب کتنا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اتنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے بیٹھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہیں، اللہ کے رسول خرچہ کم دیتے ہیں، خرچہ نہیں ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پہلے بحث کر رہی ہیں اور ایسے کہہ رہی ہیں، عمر ابن خطاب کو دیکھا تو یکدم خاموش ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے، کہا اب بولو۔ عمر ابن خطاب کے آنے پہ خاموش ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، عمر کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا عمر آپ کے آنے سے پہلے یہ باتیں کر رہی تھیں اور بول رہی تھیں، لیکن جیسے ہی آپ آئے تو آپ جو ہے آنے سے یہ خاموش ہو گئیں۔ عمر کا یہ رعب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے اور ان ازواج مطہرات کو مخاطب ہو کے عمر کہتے ہیں تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ تم عمر سے تو ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، پریشان بھی بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بیویاں خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام لانے سے پہلے ہم عورتوں کے اوپر غالب تھے، جب سے اسلام لائے ہیں تو عورتیں ہمارے اوپر غالب ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے، کہا کہ عمر یہ کیسی بات کی ہے؟ اللہ کے رسول جہالت میں ہم ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ان کو اوپر رعب رکھتے تھے، لیکن اسلام نے ہمیں قید قانون بتائے ہیں، اس وجہ سے اب جو ہے وہ کیا ہیں، یہ ہمارے اوپر غالب آ گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اللہ نے تیرا رعب اتنا بنایا ہے، جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ جاتا ہے، عمر تیرا رعب ہی اتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبا اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری قوت عطا فرمائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والے ہیں، سادگی اتنی ہے، سادہ اتنے رہتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ کے اندر آیا، کہتا ہے میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے، وقت کا جو حاکم ہے اس سے میں نے ملنا ہے۔
لوگوں نے کہا کہ فلاں مسجد نبوی کے اندر چلے جاؤ، وہاں جا کے دیکھو وہ وہیں ہوں گے۔ تو گیا، جا کے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، اس نے اپنے سر کے نیچے پتھر رکھا ہوا ہے اور لیٹا ہوا ہے۔ تو جا کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی امیر المومنین، میں ہوں عمر ابن خطاب۔ کہا تمہاری یہ جہالت ہے، تم پتھر کے اوپر سر رکھ کے جو ہے لیٹے ہوئے ہو اور زمین کے اوپر جو ہے نیچے لیٹے ہوئے ہو، تم امیر المومنین؟ کہا ہاں میں ہی امیر المومنین۔ یہ ان کی سادگی ہے، تہ بند کپڑوں کو لگے ہوئے ہیں، 17 تہ بند جو ہے کپڑوں کو لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، ایسی قمیض پہنی ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب قادسیہ کی چابیاں لینے کے لیے قادسیہ کا میدان فتح ہوا، جب یہ وہاں گئے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے کمانڈر ہیں۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوایا، امیر المومنین وہ چابیاں آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ جب یہ گئے، راستے کے اندر جاتے ہوئے ایک نالا آیا، نالے کے اوپر کراس کرنے کے لیے پانی تھا، کراس کرنے کے لیے امیر المومنین نے اپنے جوتے اتارے، چادر کے اندر ڈالے اور چادر کمر کے اوپر ڈال لی اور وہاں نالا کراس کر رہے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہنے لگے امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جوتے اپنے کپڑے کے اندر ڈال کے کندھے کے اوپر لٹکا لیے ہیں، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ امیر المومنین کیسے ہیں؟ یہ حکمران جو ہے مدینہ کا حکمران، یہ کیسا حکمران ہے؟ اور آپ نے کپڑے جو پہن رکھے ہیں، آپ مجھے بتا دیتے، میں آپ کو قمیض جو ہے وہ بھیج دیتا سلوا کے۔ کہا ابو عبیدہ تجھے پتہ ہے یہ جو جتنی عزت ملی ہے ہمیں ان لوگوں سے نہیں ملی، نہ ان چیزوں سے ملی ہے، اگر ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام سے ملی ہے۔ ابو عبیدہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہ کہا ہوتا کہ ابو عبیدہ ابن جراح جو ہے یہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے یہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنت کی نہ ہوتی، ابو عبیدہ میں تجھے ابھی جو ہے یہاں سے جو ہے کیا کر دیتا، تیری یہ کمانڈری ختم کر دیتا، تجھے یہیں سے ابھی نکال دیتا۔ لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہے ہو اور آپ جنتی ہو، لیکن سادگی اتنی ہے۔ ایک مرتبہ کہیں سے کپڑے آئے تو کیا کیا، لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے، جتنا حصہ کپڑے کا آیا تقسیم کر دیا۔ عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے حصے کے اندر جو کپڑا آیا، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر کپڑا آیا، تو وہ اتنا تھا کہ قمیض جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں بن سکتی تھی، صرف قمیض نہیں بن سکتی تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں ابا جان آپ یہ کپڑا میرا بھی لے لو، اپنی قمیض جو ہے وہ سلوا لو۔ اللہ اکبر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد ویسے دراز تھا تو انہوں نے قمیض سلوائی اور پہن لی۔ لوگوں نے باتیں کی، کہا کہ عمر نے تو قمیض پہن لی ہے اور قمیض سلوا کے، ہمیں تو اتنا کپڑا آیا ہے کہ ہمارے کپڑے پورے نہیں بنے، تو عمر نے جو ہے قمیض سلوا لی ہے۔ کہا کہ لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں اس بات کا جواب جو ہے میں نہیں دوں گا، یہ میرا بیٹا عبداللہ جو ہے یہ جواب جو ہے وہ دے گا۔ اتنی سادگی ہے، اللہ اکبر، ہیں امیر المومنین، شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات فرماتے ہیں، یہودی بھی یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اگر فرمایا کہ عمر جیسا ایک شخص اور آ جاتا تو دنیا کے اندر کوئی کافر باقی نہ رہتا، کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب بھی تھا، اللہ نے ان کو جو ہے قوت بھی عطا فرمائی تھی اور اللہ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عمر ایک لباس جو ہے وہ پہنایا گیا، ابو بکر کو پہنایا گیا، ابو بکر نے وہ لباس وہ کپڑا جو ہے جمع کر لیا، یعنی اتنا چھوٹا تھا، اور جو عمر کو پہنایا گیا تو عمر کا لباس اتنا بڑا تھا کہ ان سے وہ اکٹھا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پوچھی کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ علم ہے کہ اللہ نے ابو بکر کے بعد عمر کو اتنا زیادہ علم عطا فرمایا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے تاریخ کے اندر، تاریخی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسرائیلی روایات کے اندر ہے کہ اگر ایک پلڑے کے اندر پوری دنیا کے لوگوں کا علم رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں عمر کا علم رکھ دیا جائے تو عمر کا علم پھر بھی ساری دنیا کے علم سے بھاری ہے۔
اللہ نے اتنا علم جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے عطا فرمایا تھا۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ نے علم بھی عطا فرمایا تھا، روب بھی عطا فرمایا تھا، قوت بھی عطا فرمائی تھی، اسلام کی ان کے ساتھ جو ہے مدد بھی ہوئی، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات نے جب خرچہ طلب کیا تو عمر نے یہ کہا تھا، اور عمر جو ہے یہ کتنے اپنے رب سے بھی ڈرنے والے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سے کتنے ڈرتے ہیں۔ تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر لکھا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک عورت جو کہ بوڑھی ہے، نابینا ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، اس کو سنبھالنے والا، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی وہ تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اس کا سارا کام گھر کا کیا کرتے تھے۔ ان کے گزرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ